نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ حضرات سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں، اور وہ موضوع ہے سورج گرہن۔ کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے ہر جگہ پر سورج گرہن کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ سورج گرہن پاکستان میں تقریباً 20 سال بعد آ رہا ہے۔ 1999 کے بعد 2019 میں، یعنی پورے 20 سال بعد سورج گرہن دوبارہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو سورج گرہن ہے، اس کے حوالے سے ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس وقت میں سورج گرہن ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے موقع پر بیان فرمائی کہ جب ان کے بیٹے کا، پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا، تو لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آ جانے کے خوف سے اپنی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسجد آئے، اور اتنا زیادہ طویل قیام، رکوع اور سجدہ کیا، اور کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا لمبا رکوع اور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی پناہ لو۔ اور بعض روایات میں جو ہے وہ نماز کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے، استغفار کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں ان احادیث سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں سورج گرہن کے وقت، یعنی جو اعمال کرنے چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ سورج گرہن کے وقت نماز اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے۔ نمبر تین، ذکر و اذکار میں مشغول ہوا جائے۔ اور نمبر چار، اللہ پاک نے جو مالی وسعت عطا کی ہے اس کے بقدر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کے جو نافرمانی والے اعمال ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ان سے بچا جائے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کسوف کی، کہ سورج گرہن کی نماز کیسے ادا کی جائے گی، کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جو سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے اس نماز کو تنہا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی، لیکن مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور مسجد میں ادا کریں، اور اگر تمام محلے والے ایک کسی بڑے میدان میں اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں باجماعت تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہر مسجد میں باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ جماعت کروائی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں اقامت نہیں ہوگی۔ سورج گرہن کی نماز میں اقامت نہیں ہوگی، اور امام صاحب نماز پڑھائیں گے، اور جو نماز ہے اس کے لیے اذان بھی نہیں ہے، بس لوگوں کو اگر بلانا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ جامعہ، بس، اور لوگوں کو بلا لیں، اور 2 رکعت نماز اس کی جو ہے وہ کم از کم تعداد ہے رکعت کی، اور 4 رکعت پڑھ لیں
تو 4 رکعت پڑھنا بھی افضل ہے، اور اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا مرد حضرات میں سے تو وہ علیحدہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کا بہتر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سورج گرہن کی نماز ایسے وقت میں ادا کرنی چاہیے کہ وقت میں ہو جس وقت میں کوئی مکروہ وقت نہ ہو، یعنی اگر مکروہ وقت ہوگا تو اس وقت میں سورج گرہن کی نماز نہیں ادا کی جائے گی، جیسے زوال کا وقت ہو تو اس وقت میں سورج گرہن کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اور نماز کے درمیان کیا سنت ہے؟ نماز کے درمیان عام نمازوں سے بڑھ کر اس میں ایک بات یہ ضروری ہے، جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ لمبی لمبی رکعتیں ہوں، سجدہ، رکوع، قرات، لمبی لمبی رکعتیں ہوں، جیسے اور صورتیں بھی بڑی بڑی پڑھی جائیں جیسے سورہ بقرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ قرات جو ہے وہ جہری نہیں ہوگی، قرات سری ہوگی، اور امام صاحب جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں اسی طرح قرات کریں گے۔ صلاۃ الکسوف میں یعنی 3 چیزیں ہونی چاہیے جو اس مستحب ہیں۔ ایک یہ کہ امام ہو، امام جماعت کروائے، جس جگہ پر سب لوگ اکٹھے ہوں، جیسے عیدگاہ ہوگی، نماز اور مسجد وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے حوالے سے۔ ہماری وہ مائیں بہنیں جو کہ نماز پڑھتی ہیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گی اور جو ہے استغفار کریں گی، اللہ کا ذکر کریں گی۔ لیکن ہماری وہ مائیں بہنیں جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ مائیں بہنیں کیا کریں گی؟ وہ اللہ کا ذکر کریں گی، استغفار کریں گی، اور بقدر استطاعت صدقہ کریں گی، اور تاکہ اللہ پاک سے یہ دعا کی جا سکے، اللہ پاک سے مدد مانگی جا سکے کہ یہ جو سورج گرہن ہے اس میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، اور اللہ پاک ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔